الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه हमने कहा था गुन्ना और हरफ गुन्ना की तारीफ फिर हम यहाँ तक पहुँचे थे इसमें कल ऐसी कहाँ पे होता है गुन्ना वो होता है कल्ब के अंदर इक़लाब के अंदर हम पढ़ते हैं ऐसे मिन बादु सुम्मुम बुकमुन ठीक है और इख़फ़ाए हक़ीक़ी जहाँ पे होता है वहाँ पे भी हम क्या करते हैं यहाँ पे गुन्ना की मिक़दार क्या होती है एक अलिफ होती है यहाँ पे गुन्ना क्या होता है गुनगुनाना है ना इसलिए कहता है अच्छा गुनगुनाना आवाज़ को अपनी नाक के अंदर नेज़ल कैविटी खैशोम के अंदर देखिए इन कुंतुम देखिए इन कुंतुम नहीं इन कुंतुम नून साकिन के बाद काफ आ रहा है जो कि हर्फ इख्फा में से है नून साकिन के बाद ता आ रहा है जो कि हर्फ इख्फा में से इसे क्या बोलते हैं इख्फा हकीकी قوما ظلموا قوما ظلموا नहीं قوما ظلموا तो गुन्ना इख्फा यहाँ पे कर रहे हैं हम ठीक है अब और गुन्ना और हर्फ गुन्ना में फ़र्क क्या है गुन्ना हो गया नून और मीम के सिफत लाजिमा है जो नून और मीम में हर हाल में पाई जाती है चाहे नून और मीम मुतहर्रिक हो या साकिन मुजहरा हो ठीक है साकिन मुजहरा मतलब हो गया यानी नून साकिन और मीम साकिन हो और उनमें इजहार किया जाए है ना साकिन मुजहरा जिनमें इजहार किया जाए चाहे नून साकिन जो है ना चाहे नून जो है ना या जो मीम है चाहे वो मुशद्दद हो वो तशदीद वाले हो या वो हरकत वाले हो ज़बर ज़ेर पेश वाले हो तो वहाँ पे हर हाल में क्या पाया जाता है गुन्ना वो उसकी सिफत लाजिमा होती है गुना होती है सिफत लाजिमा इसकी क्या होती है सिफत लाजिमा इस चीज़ की many people do this mistake when yet they are required to get back to the makhraj of the letter and keep their respiratory starting note to it. हम्म। ये min बाद नहीं पढ़ा है min बाद ये चलिए ये एन बोलते ना एन हम बोलेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल मैंने एन कहा ना ये एन बोला ही नहीं है यहाँ जमा लगा नहीं है ठीक है इन कुंतुम तालमून इन ये एन नहीं है ये वाली आवाज़ है इन कुंतुम तालमून we call it first level of गुन्ना कामिल in case of नून मीम मुशद्दद 100% of गुन्ना हाँ बिल्कुल अब पता है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं गुन्ना कामिल क्या बोलते हैं गुन्ना कामिल फर्स्ट लेवल ऑफ गुन्ना इसको बोलते हैं जहाँ पे नून पे आती है तशदीद या मीम पे आती है तशदीद ना हम बोलते हैं وإن ربك من بعدها لغفور رحيم देखिए وإن ربك من بعدها لغفور رحيم तो यहाँ पे गुनाह कामिल करने हैं जब मीम पे या नून पे तशदीद होती है तो मीम और नून जो है ना परफॉर्मिंग गुना एड्स टू हाँ बिल्कुल परफॉर्मिंग गुना जो है वो उससे क्या होता है किरात की तरह खूबसूरती आ जाती है हदीस में क्या है जव्विदुल कुरआन फ़इन्न الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا कुरान को तजवीद के साथ पढ़ो असली अगर जव्विद मतलब कि बेहतरीन हिसाब से पढ़ो क्योंकि बेहतरीन आवाज़ जो होती है वो कुरान के हुस्न में मज़ीद ज़्यादती करती है अच्छी आवाज़ निकालनी चाहिए इंसान को तो ये हो गया ऐसे हर्फ गुन्नाब क्या होता है वो है जो ऊपर बयान की हुई छः हालतों में एक अलिफ की मिकदार पैदा होती है नहीं छः हालतें होती हैं इनको बोलते हैं हर्फ गुन्ना जो हम कल पढ़ रहे थे अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे आप पढ़ाई नहीं फुट नोट यहाँ पे मगर शर्त यह है कि मैं ऐसे ही पढ़ा था हमने अब देखिए अब है मद का बयान पता है मद किसको बोलते हैं असली अरबी में खींचने को जैसे हदीस में आ गया कि मद्द या मुद्दु बोलते हैं अरबी में खींचने को क्या बोलते हैं मद्द या मुद्दु आप लिख सकते हैं इसको रूट वर्ड मद्द या मुद्दु हदीस में आ गया कि यमुद्दु यदैहि इला समाई एक शख्स उठाता है अपने हाथों को आसमान की ओर चौड़ा करते है असली क्या वो खींचता है अपने हाथों को लंबा करता है अपने हाथों को आसमान की ओर वो मलबसु हराम
وغذي بالحرام، لباس حرام ہے، کھاتا حرام ہے، غذا بھی حرام تھا، پیدا بھی اس میں جو اس نے کھایا بچپن سے، وہ غذا اس کا نرشمنٹ کو جو ہوئی وہ بھی حرام پی ہوئی اس کو. تو اللہ تعالیٰ آپ سے نے فرمایا انا یستجاب لہ، اسے کیسے ہو جائے گی دعا قبول، حالانکہ وہ ایک مسافر ہے، ڈیزرٹ کے اندر ہے. یمد یدیہ الی السماء، ہاتھ اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اور. اور حدیث میں کیا کیا ہے؟ حدیث میں آ گیا ان اللہ حی کریم، بے شک اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے، عزت کرنے والا ہے، یا عزت والا ہے. یستحیی، وہ حیا کرتا ہے، اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، کہ جب ایک آدمی رب کی اور ہاتھ اٹھاتا ہے رب کو حیا آ جاتی ہے. ان یردہما صفرا خائبتین، کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک بندے کو خالی ہاتھ بھیجے گا، واپس لوٹا دے گا. لیکن وہاں پہ وہ شخص مسافر ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی اور یا رب کہتا ہے، لیکن حرام کمائی کھاتا ہے، حرام لباس پہنتا ہے، غذا حرام ہوتی ہے. تو اس کی دعا میں کیسے ایکسیپٹنس آ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے نے فرمایا. اور دیکھیں مد کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا. مد کے معنی لغت میں، لنگوسٹک میننگ، لٹرل میننگ کیا ہے اس کا؟ وہ کھینچنا، ٹو ایکسٹینڈ، لمبا کرنا، چوڑا کرنا. ٹھیک ہے. اب اصطلاحی معنی کیا ہے اس کا؟ ٹیکنیکل میننگ کیا ہے؟ ٹیکنیکل میننگ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم بات کریں فک کی، تو فک کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ اگر ہم بات کریں تفسیر کی، تو تفسیر کا مطلب یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو بولتے ہیں اصطلاح. ہے نا، ہر فن میں ہوتی ہے اپنی اپنی اصطلاح، اپنی اپنی ٹرمینالوجی. حرف مد یا حرف اللین میں آواز کو کھینچنا. جہاں پہ حرف مد ہوگا یا حرف اللین ہوگا. حرف مدہ کتنے؟ تین، الف یا اور واو، ان کو بولتے ہیں عربک لانگ واولز. اور حرف اللین کتنے؟ دو، واو اور یا. تو ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کی آواز کو کھینچنا ہوتا ہے. دیکھیں حرف مدہ تین ہے الف، یہ ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ مدہ ہوتا ہے. اور اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے. الف سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ زبر، الف مدہ سے پہلے. کیونکہ ایسا ہوتا بھی ہے نا. دیکھیں کیوں، اب بولیں گے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ با زبر با بولیں گے ہم فار ایگزامپل. اس آپ اس کو کھینچیے، با زبر با، کھینچیے اس کو. با، خود ہی بنتا ہے با زبر با. آپ سمجھ رہے؟ اب بولیے جین زبر جا، سب کھینچیے. جا، خود ہی آ رہا ہے جی والے زبر جا. تو زبر سے الف خود بن رہا ہوتا ہے. سوچ رہے ہیں انسان. اچھا اب دیکھیے اس کا الٹا، زیر میں کیا ہو جاتا ہے؟ با زیر بے، کھینچیے اس کو. بی، خود ہی آ جاتا ہے با زیر بی. اچھا با پیش بو، کھینچیے اس کو. بو، خود ہی آتا ہے واو. اسی لیے اس کو بولتے ہیں الف مدہ. جس الف مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہو، یا سے پہلے زیر ہو، اور واو سے پہلے پیش ہو، وہ الف وہ یا وہ واو مدہ کہلاتی ہے. بتائی تھی آپ کو. اچھا حرف مدہ تین ہے. الف یہ ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ ہوتی ہے؟ ہوتا ہے. واو ساکن جب کہ اس سے پہلے پیش ہو. واو ساکن جب کہ اس سے پہلے پیش ہو. جیسے جو، عین کا واو، جو بولتے بھوک کو، ہنگر کا واو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہ واو مدہ کہلاتی ہے. ایسے پڑھیں گے الذي أطعمهم من جوع. دیکھیں میں نے کہا نہیں کہا جو، میں نے تھوڑا کھینچا. دیکھیں الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ٹھیک ہے. اچھا یا ساکن جب کہ اس سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو. جیسے نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اتنا کھینچنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، یہاں بھی کھینچنا ہے. اچھا کھڑا زبر الف کے، کھڑا زیر یا مدہ کے، اور الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے. پتہ ہی تھا، ہم دورانی قاعدہ ایسے پڑھتے آ رہے تھے یہ چیز. حرف مدہ آف مد اصلی کہتے ہیں. حرف مدہ آف مد اصلی اس کو حرف مدہ آف مد اصلی. دیکھیے اب مد کی دو قسمیں ہوتی ہے، مد اصلی، مد فرعی. مد اصلی ہو گیا پرائمری مد، مد فرعی ہو گیا سیکنڈری مد. اصل بولتے ہیں روٹ کو، اور فرع بولتے ہیں برانچ کو. ٹھیک ہے. اصل بولتے ہیں روٹ کو،
और फर्ع बोलते हैं ब्रांच को। मद असली वो मद है जिसमें हरफ मद के बाद हमजा और सुकून न हो, जिसमें हरफ मद के बाद अलिफ या और वाव के बाद हमजा या सुकून नहीं होगी। जैसे नू ही है, यहाँ पे वाव साकिन से पहले पेश आ रहा है तो वाव मद है, और इसके बाद क्या रहा है, हाई से कोई हमजा या सुकून नहीं आ रही है। ऐसे ही या से पहले क्या आ रही है, जेर, उसके बाद हा आ रहा है, हाजबर हा, कोई हमजा या सुकून नहीं आ रहा है, इसे बोलते हैं मद असली। नूही है। हरूफ मद्दा को कितना खींचना होता है, एक अलिफ के बराबर। अ, ब, त, ई, पी, टी, ऊ, बू, तू, सू, पता है ना वो सब चीजें। मद फरी क्या होता है, सेकेंडरी मद क्या होती है, वो मद जिसमें हर्फ मद्दा के बाद हमजा या सुकून हो। ऐसी मद जहाँ पे हर्फ मद्दा के बाद अब होगा हमजा या सुकून। मद फरी चार किस्म के हैं। मद फरी आर ऑफ फोर टाइप्स: मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद आरिज वक्फी, मद लाजिम। हमने ये सारा उड़ा था दुरानी कायदा में। मद मुत्तसिल का मतलब पता क्या होता है, अटैच मद क्या होता है। अब रखिए ऐसे याद है, मुत्तसिल बोलते हैं जो अटैच होगा। किसको बोलते हैं, जो अटैच होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा। मद मुत्तसिल हो गया अटैच्ड। मद मुनफसिल क्या हो गया, डी अटैच्ड, जो अटैच्ड नहीं होगा। मद आरिज वक्फी क्या होता है, असल में आरिज जो आर्जी होगी, जो टेम्परेरी होगी, वक्फी जहाँ में रुकेंगे पॉज देंगे, देखेंगे वो क्या होता है। पहले क्या है, मद मुत्तसिल और मद लाजिम है, नेसेसरी मद। मद मुत्तसिल क्या होता है, वो मद जिसमें हर्फ मद्दा के बाद हमजा उसी लफ्ज में हो। हर्फ मद्दा के बाद हमजा तो आ रहा है, लेकिन वो उसी वर्ड में आ रहा है। अब ये बात ध्यान से सुनिए, हर्फ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में उसी वर्ड में आ रहा है, तो उस टाइम पे जो मद होगी ना, वो क्या होगी, वो होगी मद मुत्तसिल। जैसे ज, तीन से पांच अलिफ के बराबर खींचना है ना, तूल करना है, यहाँ पे खींचना है सारा। जी, सू, अ, ऐसे यहाँ पे करना होता है। अब मद मुनफसिल क्या होता है, डी अटैच मद क्या होती है, वो मद जिसमें हर्फ मद्दा के बाद हमजा तो आ रहा है, लेकिन दूसरे लफ्ज में आ रहा है, दूसरे वर्ड में आ रहा है, इसी वर्ड में इटसेल्फ हमजा नहीं आ रहा है हर्फ मद्दा के बाद, तो मद मुत्तसिल मुनफसिल होगी। डी अटैच मतलब इसी को ही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माँ अलग लफ्ज है, उनजिला अलग लफ्ज है, तो यहाँ पे हमजा आ रहा है उनजिला का अलग वर्ड में, तो ऐसे पढ़ेंगे मैं उनजिला। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, ये मुद्दत सिर्फ उस वक्त हो, ये मद सिर्फ उस वक्त होता है जबकि दोनों कलमे को मिलाकर पढ़े। ठीक है, अगर पहले कलमे पर वक्फ कर दिया गया तो फिर मद मुनफसिल नहीं रहेगा, बल्कि मद असली हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ मद असली हो जाएगा, कहाँ पे बोल रहा है वानी, यहाँ पे मद मुनफसिल। ये बोल रहा है कि हम जब पढ़ रहे दोनों कलमों को मिला के हम पढ़ रहे माँ उनसला एक साथ, तब जाके हम यहाँ बोल रहे क्या, ये मद मुनफसिल है, टी अटैच्ड मद। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर हम मसला करें, अगर पहले कलमे पर वक्फ कर दिया गया, माँ पढ़ा माँ, फिर उनसे अलग पढ़ेंगे, शायद में समझ नहीं आ रहा पूरा चीज़ें, तो फिर मद मुनफसिल नहीं रहेगा बल्कि मद असली हो जाएगा। तो ये मद असली हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ गया अच्छे से। अच्छा, मद आरिज वक्फी क्या होता है, वो मद जिसमें हर्फ मद के बाद सुकून वक्फ की वजह से हो। हरफ मद के बाद सुकून तो आ रही है, लेकिन वो बिकॉज ऑफ वक्फ आ रही है, बिकॉज ऑफ पॉज आ रही है। जैसे यअलमून, नून पे क्या आ रही है, सुकून। हरफ मद के बाद वाव के बाद क्या आ रही है, नून पे सुकून, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉजेशन। तो यअलमून। नस्तईन, हरफ मद्दा के बाद सुकून आ रही है नून पे, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉजेशन। فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكذبان، नून से नहीं था लेकिन हमने यहाँ पे पॉज दिया, तो यहाँ पे सुकून आ गई।
अब मद लाजिम क्या होता है? वो मद जिसमें हर्फ मद के बाद सुकून असली हो। हर्फ मद के बाद सुकून आ रही है लेकिन वो असली सुकून है। सुकून असली वो सुकून है जो दरअसल जो वसल और वक्फ दोनों हालतों में बाकी रहे। चाहे आप जोड़ रहे, आप वसल कर रहे, आप ज्वाइन कर रहे, आप वक्फ कर रहे, आप पॉज दे रहे। सुकून असली वो सुकून है जो वक्फ, जो वसल और वक्फ, ज्वाइनिंग के टाइम पे और पॉज के टाइम पे दोनों हालतों में बाकी रहती है। एक मिनट, मद। देखिए, मद की एक किस्म मद मुत्तसिल वक्फी भी होती है। मद मुत्तसिल वक्फी वो मद होती है जिसमें ऐसे मद मुत्तसिल पे वक्फ किया गया हो जिसके हमजा पर दो ज़बर ना हो, जैसे यश, ऐसी, कुरू, नसी, उ। इसमें सिर्फ तूल तवस्त जायज़ है, कसर जायज़ नहीं। यहाँ पे तूल या तवस्त करते, तूल क्या होता है? पाँच के बराबर खींचना। तवस्त क्या होता है? शायद तीन के बराबर खींचना कम से कम। कसर क्या होता है? उसे छोटा सा करना, वो यहाँ पे नहीं करना है। फ़ायदा, मद असली को मद तबई बोलते हैं, मतलब नेचुरल मद। और इसने यहाँ पे क्या लिखा है? मद ज़ाती और मद मुत्तसिल को मद वाजिब भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आप क्या, टोटल सिक्स काउंट्स, तवसत फोर काउंट्स ऑलमोस्ट। अच्छा, अच्छा, टोटल नहीं, तूल। तूल में लगभग पाँच से छः लगाव खींच सकते हैं। और तवसत में कितना खींचना होता है? तवसत में खींचना होता है चार के बराबर कम से कम, चार अल्फ के बराबर। और जो कसर है वहाँ कितना खींचना होता है इंसान को? दो अल्फ के बराबर। ये हो गया। मुझे चक्कर आता है सुबह, चाय अगर मैं पीता ही नहीं हूँ जल्दी सुबह इस टाइम पे, मुझे फिर चक्कर आ रहा होता है। पता नहीं क्या होता है, कुछ खाना ही पड़ता है सुबह। मद लाजिम की चार किस्में होती है। मद लाजिम कलमी मुसक्कल, हमने पढ़ा था ये ना, याद आइए आप। मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़, मद लाजिम हरफी मुसक्कल, मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़। इन शॉर्ट, मद लाजिम कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इन शॉर्ट ऐसे देखिए आप, मद लाजिम कैन बी ऑफ टू टाइप्स। मद लाजिम कैन बी ऑफ मद लाजिम कलमी, मद लाजिम या तो हरफी आ जाएगा। अब कलमी या हरफी दोनों है ना, या तो बारी आ जाएंगे या तो हल्के आ जाएंगे। बारी को बोलते हैं कलमी मुसक्कल, और हल्का क्या बोलते हैं? कलमी मुखफ़फ़। सेम यहाँ भी आएगा, मुसक्कल, मुखफ़फ़। तो मद लाजिम कलमी मुसक्कल, मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़, मद लाजिम हरफी मुसक्कल, मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़। ऐसे जाती है चार टाइप्स, एक दो तीन, चार टाइप्स। ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा, ठीक ठीक। वैसे क्यों जा रहा है? शायद सुबह सुबह होती है, ग्लूकोज लेवल कम है इंसान को, थोड़ा ग्लूकोज लेना पड़ता है। अच्छा, मद लाजिम कलमी मुसक्कल वो मद है कि कलमे में हरफ के बाद तशदीद हो। कलमे में हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है सुबह सुबह, सच में ऐसा हो जाता है। शाम को मुझे हो रहा होता है हाइपरग्लाइसीमिया, सुबह होता है हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा, वो मद है कि कलमे में हरफ के बाद तशदीद हो। कलमे में हरफ के बाद तशदीद हो। फॉर एग्जाम्पल, غير المغضوب عليهم ولا الضالين। तो यहाँ मसला क्या हो रहा है? यहाँ पे ये मसला हो रहा है कि, मसला क्या हो रहा है? मद है, वो मद है कलमे में हरफ मद के बाद तशदीद हो। देखिए, हर्फ मद क्या है? अलिफ यहाँ पे, उसके बाद क्या आ रही है? तशदीद। तो उसको बोलते हैं मद लाजिम कलमी मुसक्कल। ऐसे ही, अतुहाज्जूननी फिल्लाहि, अतुहाज्जूननी। यहाँ भी क्या हो रहा है? हर्फ, यहाँ पे हर्फ मद के बाद तशदीद आ रही है, तो ये मद लाजिम कलमी मुसक्कल होता है। और या मद्दा की मिसाल कुरान पाक में यहाँ पे नहीं आती है। मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़ का मतलब क्या होता है? वो होता है कि वो मद है कि कलमे में हर्फ मद के बाद सुकून असली हो। कलमे में, कलमे में एक ही वर्ड में हर्फ मद के बाद, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अलिफ के बाद सुकून असली यहाँ पे लाम पे आ रही है ना? ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, में आल पढ़ेंगे ऐसे, आल आना, आल आना। अब पता है आल आना क्या होता है?
دلیل، دلے میں ہمیں سکس ساؤنڈ پریفر، کہ دلیل میں ہمیں سکس کاؤنٹس پریفریبلی کھینچنا ہے، پلس لام پہ شدہ ہوتی ہے، وی ہیو ٹو ڈو نبر دیر، لام کو اٹھا کر پڑھنا ہوتا ہے، نبر. اچھا ایسے پڑھے نا. میں کیا بولتا ہوں، میں بھول گیا اپنی بات. ہاں کچھ بولتا امپورٹنٹ بات. میں لازم کیا بول رہا تھا میں کیا بول رہا تھا آپ کو ابھی؟ والضالین یہ بول رہا تھا میں. ہاں یہاں پہ دیکھیے آپ، مد لازم کلمی مخفف کی حفظ کی روایت میں صرف یہی ایک مثال ہے جو سورہ یونس میں آ گئی، یہ والی مثال. اچھا آنا کیا ہوتا ہے؟ آنا کا مطلب ہوتا ہے اس میں الآن. کیا ہوتا ہے الآن؟ کیا اس ٹائم پہ؟ الآن. پھر ہم بولتے ہیں الآن. جیسے قرآن میں آ گیا نا، یہ سورہ یونس میں، یہ پوری آیت کیا ہے میں دیکھوں گا، یہ الباحث القرآنی سے. الآن، باحث القرآنی، اصل میں کیا الآن، کیا اس ٹائم پہ. ہو گیا کیا، الآن ہو گیا اس ٹائم پہ، تو بولتے الآن. آل 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 نہیں آ رہی. الآن. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. کیا اس ٹائم پہ تم ایسا بول رہے ہو، توبہ کر رہے ہو؟ وقد عصيت قبل، حالانکہ تم نے نافرمانی کی تھی اس سے پہلے. وكنت من الظالمين، اور تم تھے ظلم کرنے والوں میں سے، اور تم تھے. الآن وقد عصيت وكنت من الظالمين. ماذا لازم حرفی مستقل کس کو بولتے ہیں؟ وہ مد ہے کہ حرف مقطعات ہوتے ہیں نا. اور مقطعات کیا ہوتے ہیں جن کا معنی صرف رب جانتا ہے. الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، حامیم، یاسین. اور مقطعات ہوتے کٹے ہوئے الگ الگ حروف، ہوتے کٹے ہوئے حروف. ان کی حکمت کیا ہے کہ آپ نے کیوں لکھے ان کو؟ علماء بیان کرتے ہیں کچھ اس میں حکمت ہے. پہلی یہ ہے کہ قرآن کیسے بن گیا ہے؟ لیٹر سے بن گیا نا، حرف سے. آپ کے پاس بھی لیٹر ہے، میرے پاس لیٹر بھی ہے، ہر ایک کے پاس ہوتی ہے اسپیچ ہے نا، وہ بول پاتا ہے کچھ. لیکن کوئی بھی ایسا کلام لانے سے عاجز ہے. اگر جس کے پاس ہے سیم لیٹرز لیکن وہ نہیں لا سکتا ایسا کلام، کیونکہ یہ کلام الہی ہے جو ہوتا ہے کیا ان امیٹیبل. اس کو امیٹیٹ نہیں کر سکتے، اس کو مطلب کاپی نہیں کر سکتا ہے کوئی، کیونکہ یہ کاپی کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ کلام خالق کا ہے، تو مخلوق اس کو کاپی نہیں کر سکتی ہے. نمبر دو بات یہاں پہ یہ چیز ہے کہ تھوڑا یہ لگا تھا الگ انداز ہے عربوں کو، یہ وہ اسے ہوتے تھے متاثر. اب دیکھیے اگستے بولیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں شک نہیں ہے. پہلے ایسے آتا ہے الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. بہت مؤثر رہتا ہے ایسے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے چیلنج لوگوں کو کہ دیکھو یہ قرآن جو ہے یہ بھی انہی حروف سے بن گیا ہے، لیکن یہ کلام باری تعالیٰ ہے، تو اس سے ہر کسی مشابہت نہیں ہو سکتی ہے مخلوق کے کلام کے ساتھ. کوئی لکھتا ہے کتاب میں، جب کوئی کتاب لکھتا ہے نا، وہ بولتا ہے پہلی کتاب میں اسٹارٹنگ میں اس میں غلطیاں کر سکتا ہوں، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن قرآن میں پہلے کیا لکھا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ریب کا مطلب خالی شک نہیں ہوتا، ریب کا مطلب ہوتا ہے ایسا شک جس سے اضطراب پیدا ہو جائے گا. جب شک ہوتا ہے نا انسان کو، تو ہوتی ہے بے چینی پیدا انسان کو. مجھے شک ہے فار ایگزامپل یہ کتاب صحیح ہے کہ نہیں. اب جو یہ بے چینی ہے، صحیح ہے کہ نہیں، صحیح ہے کہ نہیں، میں ٹھیک ہوں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ بولتا ہے بے چینی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایسا کوئی شک ہے ہی نہیں جس سے بے چینی ہو جائے گی انسان کو. ٹھیک ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اچھا، حرف مد کے بعد تشدید ہو، جیسے الف لا. حرف مد کے بعد دیکھیے ہے نا الف. حرف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، دیکھیے حرف مقطعات ہے نا الف، پھر لام ہے،
تو حرف مقطعات میں حرف مد کے بعد الف کے بعد کیا رہا ہے؟ تشدید، یہاں پہ ایسے بیٹھیں گے. الف لام میم میرام. ٹھیک ہے. ایسی الف لام میم را ميلام. ایسے الف لام میم صاد. ایسی. ٹھیک ہے ميلام. ایسی. طاسی. دیکھیے توسین نہیں پڑھنا ہے، توسین پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ فار ایگزامپل ہم لکھیں گے سین. میں لکھوں گا سین یہاں پہ، دیکھیں سین، سین یا نون زیر، سین یا زیر سی. سین. یا سن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ سوری، سین. ایک منٹ. ہاں نون پہ کیا آ رہی ہے؟ سکون. سین. اب نون سن کے بعد تو آ رہا ہے، تو یہاں پہ کیا کر، سوری میم آ رہا ہے، تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ یہاں پہ کر رہے ہیں انسان کو یار ملون، یار ملون. دیکھیے مجھے میم وہاں پہ آ رہا ہے. پتہ ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں. ایسے بنا ہے. طاسیم میم. ارے نون سا کے بعد میم آ رہا ہے شاید. یا کون سا رول چل رہا ہے اپلائی؟ ایسے بنا ہے. طاسیم میم بے سین. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ حرف مد لازم حرفی مثقل اس کو بولتے ہیں. ہاں. حروف المقطعات appears 29 times in قرآن. 14 حروف المقطعات ہے قرآن میں ٹوٹل. اچھا ٹھیک. 29 times. 14 اللہ. میں نے قرآن قاعدہ میں لکھے تھے نا سب کچھ ہے، وہاں پڑھ لیا تھا ہم نے یہ چیزیں نا. اچھا مد لازم حرف مستقل کی قرآن پاک پہ ہی 4 مثالیں ملتی ہے. اب مد لازم حرف مخفف کس کو بولتے ہیں؟ وہ مد ہے کہ حرف مقطعات میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو. حرف مقطعات میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو. جیسے نون، صاد، قاف. دیکھیے قاف ہے نا اس میں ایسے. یہ کیا ہے؟ الف مد کے بعد کیا آ رہی ہے؟ سکون. ایسی. ایسے نون کیسے اصل میں؟ ایسے نون واو پیش نون اور نون واو ساکن سے کیا پیش آ رہا ہے، تو یہاں پہ یہ مد لازم حرف مخفف ہوتا ہے. وہ یہ بول رہا ہے ایسے صاد. ایسے یہاں پہ کیا ہے؟ حمزہ سے پہلے زبر. اب مد لین ہم پڑھتے، لیکن پہلے سے یہاں پہ بڑا سا لکھا ہے کچھ. پیج نمبر 70 تک پہنچے، مطلب کتاب ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ. ان میں گناہ شفوی ہوگا. لائک وائز مینشنڈ توسین و مرج میم ساکن. اچھا وی مرج میم ساکن وتھ میم مشدد. ہاں بالکل یہاں پہ گناہ شفوی ہو جائے گا. گناہ شفوی، گناہ وتھ لپس یہاں پہ. توسین میم. اب دیکھیے پڑھیں گے سب کچھ. مجھے یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے پڑھنا. یا مدہ کے ایک منٹ اس کو میوٹ کھل گیا غلطی سے. ہاں. یا مدہ کے بعد تشدید اور سکون اصلی قرآن کی اصلی کی مثال قرآن پاک میں نہیں ہے. 14 یہ کیا ہے؟ منہ لکھا ہے 12. اچھا 14 and 12. 12 منہ. حروف مقطعات وہ حروف ہے جو بعض صورتوں کے شروع میں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. جیسے الف لام میم، نون والقلم وما يسطرون، صاد، قاف والقرآن المجید وغیرہ. حروف المقطعات 14 ہے، 14 ہے. کتنے؟ 14. جن کا مجموعہ کیا ہوتا ہے؟ سلہ صح سلہ سحیرا من قطعک. شاید سل ہو گیا وہ جڑ جائے سحیرن، اس حال میں کہ وہ مسحور ہوگا، مطلب اس پہ جادو کیا ہوگا؟ من قطعک جو تمہیں کاٹے گا. رکھے سی آپ. سل ہو سحیرن من قطعک. سل ہو سحیرن من قطعک. سل ہو سحیرن من قطعک. صاد لام ها سين حيرا ألف ميم نون قاف طاء عين کیف. یہ حروف المقطعات ہوتے ہیں. حروف المقطعات کی 4 قسمیں بھائی.
ایک تینوں حرفی جن کا درمیانی حرف مد ہو، تین حرفی جن کا درمیانی حرف مد ہو، ایسے حروف سات ہے جن کا مجموعہ، یہ یاد نہیں کرنا ضروری پہلے. نقص مسلک ہے، نقص مسلک ہے، نقص مسلک تمہارا مسلک ناقص ہے. اچھا، ان میں لام اور سین میں مد لازم، حرفی مثقل اور حرف فی مخفف دونوں، اور باقی پانچ حرفوں میں مد لازم مخفف ہے. تین حرفی جن کا درمیانی حرف لین ہو، ایسے بھی کبھی آتا ہے. جیسے فار ایگزامپل، ایسا حرف ایک ہے عین جو قرآن میں جو دو جگہ ہے آیا ہے، یعنی عین، عین مریم، عین شورا، اس میں مد لازم ہے. تین حرفی جن کا درمیانی حرف نہ مدہ ہو نہ لین ہو، ایسا حرف، حرف ایک ہے الف، اس میں مد نہیں ہے. دو حرفی ایسے حروف پانچ ہے جن کا مجموعہ طہر حی ہے، ان میں مد اصلی ہے. نون صاد قاف کو جب اس طرح لکھا جائے تو نون صاد قاف، تو نون الف ہے، الف ایسے. اور ان کے بعد نون اور دال اور با پر سکون اصلی ہے. جو کچھ سمجھ نہیں آ گیا میں کیا پڑھا. اب کیا مدلین، کیا ہے مدلین؟ مدلین اس کو کہتے ہیں کہ حرف لین کے بعد سکون ہوگی. حرف لین کیا ہوتا ہے؟ حرف لین مطلب ہوتا ہے یا اور واو، یا سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے زبر ہو. ٹھیک ہے. مدلین اس کو کہتے ہیں کہ حرف لین کے بعد سکون ہو. اب اس کے بعد سکون بھی آئے گی، دیکھیں گے نیچے وہ کیسے ہوتا ہے. حرف لین دو ہے، واو ساکن جس سے پہلے زبر ہو، ہے نا، واو ساکن جس سے پہلے زبر ہو، اور یا ساکن کی جب اس سے پہلے زبر ہو. اسے کیا بولتے ہیں؟ حرف لین. اسے کیا بولتے ہیں؟ حرف لین. ہاں بالکل، سافٹ لیٹرز. لین کسے بولتے ہیں؟ سافٹ. حدیث میں آگے جیسے انس رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کہ الینو من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ، الینو من وہ بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے جو پام تھے نا، پام، وہ ہاتھ، وہ الین تھا، وہ تھا سافٹ دین سلک، بہت سافٹ تھا ان کا ہاتھ. ایسا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے جو ہوتے ہیں نا عالم بڑے بڑے، جب وہ سلام ہوتے ہیں ان کے ہاتھ سافٹ ہو گئے ہوتے ہیں. اب یہاں دو پاسبلٹیز ہے، یا تو وہ سافٹ ہو جاتے ہیں ہاتھ بہت زیادہ سلام کرنے سے، وہ پورے دن سلام ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو ہاتھ ہو جاتے ہیں سافٹ سلام کرنے سے، یا تو وہ سافٹ ہی ہوتے ہیں. میں دیکھے جو بڑے عالم ہوتے ہیں نا ان کے ہاتھ سافٹ ہو گئے ہوتے ہیں، بہت سافٹ. جیسے خوف کا واو، خوف کا واو، دیکھیے واو ساکن سے پہلے زبر یہاں پہ آ رہی ہے تو یہ واو لین ہے. ایسے ہی سیف یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حرف لین. تو خوف، سیفیہ. مدلین کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مدلین لازم، مدلین عارضی، عارض وقفی. مدلین لازم کیا ہوتا ہے؟ وہ مد ہے جس میں حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو. جیسے عین مریم، سورہ مریم میں کیا پہلے آتا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. پہلے کیا وہاں پہ آ رہا ہے؟ ایسے کا کاف ہا یا عین صاد. اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ اسے ہم بولتے ہیں مد لین لازم، یہاں پہ جو عین ہے. ایسی عین شورا جو سورہ شورا میں، حامیم، عین سین قاف میں عین جو ہے، یہ مد لین لازم ہے. کہ یعنی کہ جب وہ مد جس میں حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو. مد لین عارض وقفی کیا ہوتا ہے؟ وہ مد ہے جس میں حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو. جیسے خوف، بیکاز آف وقف ہم یہاں پہ دے رہے ہیں فا پہ سکون. سیف، بیکاز آف وقف ہم یہاں پہ سکون دے رہے ہیں. یہ دیکھیں لکھا ہے یہاں پہ مقدار، مقدار مد. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اردو میں وغیرہ، میں پڑھا تھا مقدار مد یا مقدار مد. یہ تھوڑا اصلی غلطی ہے نا، اردو والی غلطی کرتی تھی ٹائم میں نا، تیز ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا اتنے دور یہاں پہ اسپیس ڈالنی تھی اس کو. مقدار مد، کتنی مقدار ہوتی ہے مد کی، کتنا کھینچنا ہوتا ہے ہمیں ایک مد کو. تو دیکھیے مد لازم، مد لازم کی تمام قسموں میں تمام قرا کے نزدیک صرف طول کرنا ہوتا ہے. طول کتنا ہوتا ہے؟ پانچ الفی کھینچنا یا چھ الفی کھینچنا.
اور طول کی مقدار 3 الف یا 5 الف ہے، 3 سے 5 الف کے برابر. مد لازم اتنا ہی کرنا ہوتا ہے، اتنا نا، مطلب دیکھیے. جا ٹھیک ہے، اتنا کرنا ہے اس میں. مد عارض وقفی جو ہوتا ہے وہاں پہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ میں تمام قرا کے نزدیک، تمام قاریوں کے نزدیک طول، توسط اور قصر تینوں جائز ہے. طول کتنا ہوتا ہے؟ 5 کے برابر کھینچنا. توسط کتنا ہوتا ہے؟ توسط شاید 3 کے برابر کھینچنا. قصر کتنا ہوتا ہے؟ 2 کے برابر کھینچنا، الف کے برابر. تو یہ مسئلہ یہاں پہ ہوتا ہے. مد مد عارض السکون، مد طبیعی اصلی مین یہی ہے. دس نیڈ ٹو بی اسٹڈیڈ بائی ایوری ون. استغفر اللہ، اتنے سارے مد ہوتے ہیں. میں کہہ رہا، میں پڑھا کچھ نہیں تجوید کے بارے میں. تجوید کے بارے میں نے زیرو بھی نہیں پڑھا آج تک ابھی. ابھی پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے تجوید، ابھی میں سیکھ رہا ہوں. میں سوچا تھا آپ نے پڑھا ہے، میں نہیں پڑھا ہے. ہاں الحمد للہ تھوڑا سا پڑھا ہے لیکن نہیں پڑھا ہے. میں بولتا اس میں زیادہ پریکٹیکلٹی میٹر کرتی ہے، یہ تھیریاں میٹر نہیں کرتی ہے لیکن میٹر کرتی ہے یہ چیز بھی. اتنا ڈیپلی نہیں پڑھا ہے مطلب. قاعدہ بنا تھا اچھے سے، بس نورانی قاعدہ. اچھا، طول اولا جو ہوتا ہے، طول اولا فرسٹ طول کھینچ رہے ہوتے ہیں ہم. اچھا کلاس ابھی ہو گیا 6:10 پہ 6:15 پہ، کیونکہ یہ کھاتا ہے 10 منٹ کنورٹنگ کا، ویڈیو کنورٹنگ کرتا ہے ریکارڈنگ، پھر اس کو کرنا پڑتا ہے ویٹ 10 منٹ تک نئی میٹنگ اسٹارٹ کرنے کے لیے. اب ہوگی 6:15 پہ کلاس. اس کی اتنا ہی پڑھیں گے، تھوڑا تھک گیا. پھر سانس لینی پڑتی ہے 10 منٹ تک پھر. صبح تھوڑا بہت تھک جاتا ہے انسان، تھک جاتا نہیں ہے. اچھا ہوتا ہے پھر انسان ہوتا ہے پورے دن فری. اور ایسا پڑھاتا ہے شام کو انسان کو، ایسے رہتا ہے انسان فری صبح ہی پڑھاتا ہے. کیونکہ ایسے اتنا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ آج. کتنے پیج پڑھے ہم نے آج اس میں؟ آج تک 18 پیج ہو گئے اس میں. اب ختم ہونے والا ہے اس میں شاید پڑھنا ہے اب وقف کے بارے میں نا. مجھے کہا تھا ہمارے میجی بھائی نے کہا تھا کہ اس میں وقف اب پڑھانا نہیں آئے گا، اور پڑھائی نہیں، کیسے پڑھاؤ گے آپ؟